لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت اللہ۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان کیا اور ان میں مبعوث کیا اپنا پیارا محبوب رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی احسان عظیم، فضل کریم، انعام مکمل، رحمت للعالمین۔ حضور احسان بھی ہے، حضور رحمت بھی ہے، حضور فضل بھی ہے۔ اللہ کی ذات ہما وقت ساڑھے تے احسانات کر دی رہتی ہے، مگر کسی جگہ سے بھی اللہ احسان نہیں بکران دی۔ آخر حضور نبی کی کیڑا ایسا کمال سی کہ وہ کیڑے ایسی ہستی سی جی وجہ سے احسان بھی چترا دیا گیا۔ کیوں؟ کسی نے کیا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، کسی نے کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کسی نے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا انا حبیب اللہ، سبحان اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ یعنی کہ محبوب نبی کا ہم میں مبعوث کرنا ہی ہم پر احسان ہے۔ اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کی رضا کو محب ہمیشہ چاہتا ہے۔ محبوب ہوتا ہے، خلیل میں اور حبیب میں اتنا فرق ہے۔ خلیل ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جس کی رضا کو اللہ خود تلاش کرتا ہے۔ کہیں بارہ فانا اللہ کا ذکر، کہیں با اما بنعمت ربی کا فحدث کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم کی ذات گرامی ایسے انعام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام سے کہا اے میرے بیٹے، نبی آخر الزمان پہ درود پاک پڑھنا مت بھولنا۔ تو انہوں نے عرض کی یا ابا جان، وہ آخری نبی اور آپ کی اولاد میں ہے تو آپ مجھے اتنا پابند کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے بیٹے، تیرے باپ نے ایک غلطی کی، اس سے جنتی لباس چھین دیا گیا، اسے جنت سے نکال دیا گیا، 350 سال در بدر دنیا میں پھیرایا گیا، اور معافی منگوائی گئی، اور معافی بھی اس وقت ملی کہ جب اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نام محمد رانیا ورد شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو اصغر کے نجینا۔ یعنی کہ اور نبی آخر الزمان کی امت ایسی ہوگی جب بھی توبہ کرے گی اللہ تو قبول کر لے گا۔ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا وقت نزاع تک، یا اس وقت تک جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ اللہ، یہ حضور کی امت کو یہ چیز خصوصیت ہے۔ جب حضور کی امت کی اتنی خصوصیات ہے تو حضور کا کیا حال ہے؟ تو نبی آخر زمان کی جس وقت بھی گناہ کریں گے، پہلی امت ایسی تھی جب وہ گناہ کرتی تھی نا، ان کے نام لکھ دیے جاتے تھے، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، پھر ان کے بارش کو روک لیا جاتا تھا، ان پر عذاب مسلط کر دیا جاتا تھا۔ مگر یہ نبی کی حضور نبی حضور کی امت ایسی ہے، اس احسان کے صدقے اللہ کی ذات نے فرمایا جب بھی نادم ہو کے تم میرے بارگاہ میں آ جاؤ تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ حضور کی امت کو یہ چیز حاصل ہے کہ نادم ہونا شرط ہے۔ عادت نہ بناؤ کہ گناہ کیے جو توبہ کیجیے۔ توبہ کی شرط ہے ندامت، شرمندگی۔ اگر شرمندگی ہوگی تو پھر موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے تو قطرے جو تھے میرے کے انفعال کے، جو میں نے ندامت میں چند قطرے اپنی آنکھوں سے بہائے، میرے رب کی ذات نے اس کو موتی سمجھا چن لیا۔ ایک پوائنٹ بتایا توبہ۔ دوسرا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، اللہ، اور حضور کی امتوں کے لیے، امت کے لیے جو محبت رکھنے والی، حضور سے پیار رکھنے والی امت ہے، ایسے ہوگا جیسے 2 رکعت نفل ادا کر لیے۔ یہ اور ساری امتیں ان صراط سے گزرے گی جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہوگا، اور گزرنے کے بعد جنت کی طرف بڑھیں گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات کی امت کے لیے پل صراط ایسے کر دیا جائے گا جیسے پلک جھپکتے ہی گزر گئے. سبحان اللہ. یہ آپ کا احسان بھی اللہ کی ذات کا حضور کی امت میں ہمیں پیدا کرنا. اپنی ملت کو گمان اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حج میں، کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو زندہ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو نمایاں کرنا پڑے گا. سمجھے نا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو گئے اور تم خوار ہو گئے، تاریخ گناہ ہو گئے، اور تمہاری عزتوں کے تاج آج بھی تیار ہے، اور اس قابل تو ہو کہ اللہ عزتیں عطا کرے. سمجھے نا.